آج ہم مری کے بنیادی مسائل پر بات کریں گے۔ یہاں کے باسی جو ہے وہ بنیادی انسانی جو ضروریات ہیں ان سے بھی محروم ہیں۔ چندہ اکٹھا کر کے اس روڈ کو تیار کیا جاتا ہے۔ ہسپتال ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، کالج بھی دور ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے یہاں پہ، پھر ہمیں اسلام آباد جانا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے۔ 2020 میں یونیورسٹی کی گراؤنڈ جو ہے نا گراؤنڈ بریکنگ وہ شروع ہو جائے۔ 14 یونین کونسلوں میں اس وقت سوئی گیس کی فراہمی نہیں ہو رہی۔ بہت سی یوسز میں گیس ہی نہیں ہے۔ اگلی سردیاں انشاءاللہ مری والے گیس چلائیں گے۔ 300 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں لیکن وہاں پانی کی سہولت نہیں ہے۔ ان تمام رولز کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ پر ویکنڈ یہاں پہ 30 سے 35 ہزار گاڑی داخل ہوتی ہے۔ کہ آپ ٹاک شوز میں زیادہ نظر آ رہے ہیں، ہلکے میں کم۔ اپوزیشن کے تند و تیز سوالوں کا اور آپ جیسے اینکرز کے سوالوں کا جواب دینا ایک ڈبیٹنگ ایبلٹی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک کی آواز کے ساتھ میں ہوں ناصر ہاشمی۔ ناظرین، اس وقت ہم ملکہ کوثر مری میں موجود ہیں اور آج ہم مری کے بنیادی مسائل پر بات کریں گے کہ یہاں کے رہائشیوں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے۔ ناظرین، گرمی کا موسم ہو یا سردی کا، مری کا موسم ہمیشہ خوشگوار ہی رہتا ہے۔ ملک کے کونے کونے سے سیاح یہاں پر آتے ہیں، یہاں کے دلکش نظارے اور خوبصورت موسم کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور تو اور ہمارے حکمران بھی مری کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ جب بھی ان کو فرصت ملے وہ مری اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کا ہی رخ کرتے ہیں۔ مگر ناظرین، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں آج تک کسی بھی حکومت نے مری کے مسائل کو سنجیدگی سے حل نہیں کیا۔ آج بھی مری میں پانی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، کار پارکنگ کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے۔ لنکس روڈ جو ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ کوئی گاڑی والا وہاں سفر نہیں کرتا۔ لوگ بہت اذیت کا شکار ہیں۔ کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے۔ ناظرین، آج ہم تمام مسائل پر شہریوں سے بات کریں گے، اس کے بعد انتظامیہ سے بات کریں گے، حکومتی نمائندوں سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم یہاں کے رہائشیوں سے بات کریں گے اور ان کے مسائل انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آئیے جی ناظرین، اس وقت میں چارہان روڈ پر ہوں۔ یہ روڈ یہاں سے نیو مری بھی جاتا ہے، بذریعہ انگوری بھی یہی رستہ ہے۔ اگر جی ٹی روڈ یا موٹر وے بند ہو تو تب بھی اسی روڈ پر ساری ٹریفک آتی ہے۔ بڑا اہم ترین روڈ ہے۔ ایک بڑی تعداد یہاں پہ رہائشیوں کی موجود ہے میرے ساتھ، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ قاری عبدالمسعود منسیالوی۔ اچھا، کیا مسئلہ ہے؟ یہ روڈ کب سے تعمیر نہیں ہوئی؟ کب سے اس کی مرمت نہیں ہوئی؟ ایشو کیا ہے؟ تقریباً یہ ہے کہ میری عمر 31 سال ہے۔ 31 سالوں سے میں اسی طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ روڈ دوبارہ سے واپس تیار نہیں ہوئی۔ جو لوگ کام کرتے ہیں اس کا خود ہی اپنی مدد اپنے تحت چندہ اکٹھا کر کے اس روڈ کو تیار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی آمد و رفت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ 17 میل سے لے کر اگر موٹر وے بند ہو، جی ٹی روڈ بند ہو تو سارے لوگ اسی انگوری والی روڈ سے نیو مری کی طرف آتے ہیں، اور صرف یہ یو سی چاریان یا اسی علاقے کے رہائشیوں کے لیے یہ روڈ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق لوہا ٹوپا سے بھی ہے، تحصیل مری سے بھی ہے، اور ساتھ کوٹلی ستیاں کی طرف بھی لوگ یہاں سے برف جب پڑتی ہے تو اس روڈ سے جاتے ہیں۔ جو بھی حکومت آئی ہے وہ ہمیں لالی پاپ دے کے ہم سے ووٹ لے جاتی ہے، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتی۔ یہ دیکھیں ابھی اتنے کھڑے ہیں یہ، اور نالی بھی نہیں ہے کوئی ساتھ میں، اور ادھر پانی کا بھی بہت زیادہ ایشو ہے، اور اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتے۔ خدا نخواستہ اگر رات کو کوئی مریض آ جائے اور ہم کسی گاڑی والے کو کہیں تو وہ ہماری بات نہیں سنتا کہ ابھی بہت دیر ہو چکی ہے، ہماری گاڑی خراب ہو سکتی ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ آپ نے کہا کہ لالی پاپ دیا جاتا ہے، تو آپ نے تو نون لیگ کی حکومت تو بڑا عرصہ یہاں پہ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی تو اب آئی، تو آپ ان لوگوں کو پھر ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری اس میں غلطی ہماری ہی ہے، ہم نے ووٹ دیا، ہم نے ان پہ یقین کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں پہلے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے، ہم آپ کو یہ کام کر کے دکھائیں گے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں ایک ڈرائیور ہوں، ٹیکسی ڈرائیور، تو جب اس روڈ میں آتا ہوں تو بہت دل دکھتا ہے، میں یار ٹال دیتا ہوں سواری کو کہ ہم ادھر نہیں جائیں گے، سمجھ گئے۔ لوگوں کو بھی بہت تکلیف ہے، وہ بیچارے کیا پتہ 2 گھنٹے کھڑے رہیں، گاڑی نہ ملے، کوئی آتا نہیں ہے فون کر کے، تو اس روڈ کی وجہ سے۔ آپ کیا کہیں گے، کس کا قصور ہے؟ یہاں کے شہریوں کا، رہائشیوں کا، جو ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، احتجاج بھی نہیں کرتے؟ قصور ووٹ لینے والوں کا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ہم روڈ اس کو کھلا بھی کریں گے اور اس کی مرمتی بھی کریں گے، بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی اس سے پہلے جو حکومت رہی ہے انہوں نے بھی فنڈ لیے ہیں نا، نہ انہوں نے کھلی کی ہے روڈ، نہ ریپیرنگ کی ہے، نہ نالیاں نکالی ہیں۔ تو پھر
یہ روڈ صرف مری کے علاقے سے کو ٹچ نہیں کرتی, یہ کشمیر تک بھی جاتی ہے. جی ناظرین, یہ آپ نے گفتگو سنی یہاں کے رہائشیوں کی, اور بھی رہائشی یہاں پہ موجود ہیں. ایک بزرگ شہری ہمارے سامنے کھڑے ہیں, ہم سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ذاکر. کیوں نہیں اس روڈ کی مرمت کی جا رہی؟ یہ راستہ ہے بہت پرانا راستہ ہے, وہ بہت ادھر سے لائنیں ملتی ہیں, الیوٹ تک بواڑی تک یہی لوگ ادھر سے جاتے ہیں سردیوں میں. یہ روڈ اس وقت کا ہے کہ جس وقت مسیاڑی کی آگے نہ تھی, وہ روڈ بھی نہیں تھی. یہ بہت قدیمی روڈ ہے, لیکن اس پہ کسی نے صحیح توجہ نہیں دی. تو کیا مشکلات فیس آتی ہیں جب روڈ اس طرح کی حالت ہے روڈ کی؟ ہم تو بے وقت, ہماری یہ نیو مری ہے, اگر بے وقت بوڑھا آدمی یا کوئی ڈلیوری کیس یا کوئی ایسا مریض ہو جائے تو یہاں شام 4 بجے کے بعد کابل ڈاکٹر کے لڑکے میں نہیں ملتا ہے. یہ بالکل ساتھ ہی ایک اسکول ہے, 300 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں, لیکن وہاں پانی کی سہولت نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سے دیہات ایسے ہیں جہاں پہ خواتین سروں پہ پانی اٹھا کے دور دور سے لاتی ہیں. پورے بیلٹ میں صرف ایک ہائی اسکول ہے, اور اس سائڈ پہ نیو میری سے اس سائڈ پہ کوئی گرلز ہائی اسکول نہیں تھا. کتنی آبادی ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ 16,000 سے زیادہ آبادی ہے. اور ایک ہائی اسکول ہے. ایک ہائی اسکول ہے, اور کتنے طلباء ہیں ابھی؟ اس میں 400 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں, اور بہت دور دراز سے شفٹوں میں آتے ہیں. بعض اوقات نومبر میں تو گھر سے بچیاں گرلز ہائی اسکول ہے تو بچیاں گھر سے لالٹینیں لے کے نکلتی ہیں, اور تب جا کے وہ اپنی شفٹوں کے ذریعے یہاں پہنچتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور اسکول نہیں ہے, کوئی گرل کالج نہیں ہے. بار بار اپلیکیشن دینے کے باوجود یا تو فنڈ ریلیز نہیں ہو رہے, یا اس پروجیکٹ کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے. یہ نیو مری بازار کے ساتھ ہی جگہ پڑی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک وہاں پہ گرلز کالج کا قیام ہو ہی نہیں سکا سرے سے. یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے تو وہ اگر کسی کی چلا رہا ہے تو 1000 روپیہ دیہڑی لگا رہا ہے تو 600 روپیہ اس کی گاڑی پہ خرچہ آ جاتا ہے. اتنی روڈ کا اتنی خستہ حالی کا شکار ہے. ہسپتال ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, ایک صرف ایمبولینس کروا کے دی ہے پچھلی گورنمنٹ نے ہمارے علاقے میں, کہ جو مریضوں کو لے کے آتی جاتی ہے. بقایا ہاسپٹل کا کوئی نہیں کروایا انہوں نے. جب ووٹ لینے والے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈسپنسری ہم نے کہاں بنانی ہے, اسکول کالج کہاں بنانا ہے, اور روڈ کا کام تو پرسوں شروع ہو جائے گا. تو یہ وہ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا 5 سال جو ہے نا تسلی سے گزر جاتے ہیں. آپ کو پیارے پیارے خواب دیکھ کے چلے جاتے ہیں. ہاں, ادھر کوئی بھی دھیان کرنے والا نہیں آتا ہے کہ یار کوئی ادھر کا جو معاملہ ہے اس کو جو ہے نا ہم دیکھ لیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام طارق محمود ہے. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں مری کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمارا خطہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا خوبصورت خطہ ہے, اتنا خوبصورت کہ اگر اس خطے کو جنت نظیر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے شہروں میں چھوٹے چھوٹے کمروں میں جا کر رہتے ہیں, تنگ و تاریک گلیوں میں جا کر رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں پر بچیوں کے کالج کا مسئلہ ہے, کہ لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے یہاں پر کوئی ادارہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کر یہاں سے شہروں کی طرف مائیگریٹ ہو رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے شہروں کے اوپر بھی بوجھ بڑھ رہا ہے. اور یہاں کی پر فضا, اتنی خوبصورت جگہیں, اتنا خوبصورت نظارے, سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں سے مایوس ہو کر یہاں سے شہروں میں جا رہے ہیں. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ کچھ خواتین اور ایک نوجوان لڑکی بھی موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا پرابلمز ہیں؟ آپ مری میں رہ رہے ہیں تو زیادہ مسائل کیا ہیں یہاں پہ؟ بنیادی مسئلہ کیا آپ کا؟ بنیادی مسئلہ یہاں پہ پانی کا بھی ہے, روڈ کا بھی ہے. یہاں پہ گیس بعض ایریا میں ہے, بعض میں نہیں ہے. ہم لوگ روات کے ہیں یوسی کے, وہاں پہ گیس نہیں ہے, پیپ بھی نہیں بچھے ہوئے. بعض ایریا میں وہاں پیپس ہیں لیکن ابھی گیس نہیں ہے. تو پانی کا بھی مین ایشو ہے یہاں پہ. یہ مسائل ابھی تک حل کیوں نہیں ہوئے آپ کے؟ بس بہت سے ہیں MNA, وہ آتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, لیکن باتیں سارے کرتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرتا. کون کون آیا آپ کے پاس؟ وزیر اعظم شاہد حقان جب بنے تھے, وزیر اعظم بنے تھے, وہ دیول کے ہی ہیں. انہوں نے بولا تھا کہ یونیورسٹی بنائیں گے یہاں پہ, لیکن یونیورسٹی بھی نہیں بنی, کچھ بھی نہیں بنا, کوئی کام نہیں ہو رہا. یعنی بڑے بڑے اعلان کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں. نہیں کرتے. کالج بھی دور ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے یہاں پہ, پھر ہمیں اسلام آباد جانا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے. یہ مسئلہ ہے, تعلیم کا بھی ایشو ہے. جی ناظرین, کچھ اور بھی یہاں پہ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کہنا چاہیں گی, کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ بس ادھر کوئی سہولت نہیں ہے, یونیورسٹی نہیں ہے, کالج دور ہیں, مسئلہ ہوتا ہے, ہم اسلام آباد جانا پڑتا ہے.
बच्चे मेरे इस्लामाबाद इसने पढ़ा है जाके, चले गए थे यहाँ से। तो बड़ी मुश्किल होगी, रिहाइश यहाँ पे, तालीम वहाँ पे, और बच्ची को भेजना, ये तो बहुत मुश्किल फैसला था। काम है, मुश्किल, बहुत मुश्किल होती है हम लोगों को। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मरी की यूसी रवात में मौजूद हूँ और इस यूसी में 5 स्टार होटल भी हैं, मगर यहाँ के जो मकामी लोग हैं, रिहायशी हैं, वो बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। हम उनसे बात करते हैं। एक बुज़ुर्ग शहरी यहाँ पे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असद अब्बासी नाम है जी मेरा। अब्बासी साहब, क्या कहेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन मसाइल का सामना है आपको? प्रॉब्लम को ये को तो बताऊं जी, सबसे जो बुनियादी हमारा ये है कि गैस की, ये आप दिखा दे पाइपलाइन जा रही है, मेन पाइपलाइन, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अभी तक बिछी ही नहीं है। ये लाइनें कब आई थी यहाँ, कब बिछाई गई थी? पिछले साल ये मुकम्मल हुई थी, मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है पिछले साल मुकम्मल हो गई थी, अभी तक फिर आप कुछ भी नहीं हुआ। गैस नहीं आई यहाँ? गैस नहीं आई, गैस आई हुई है लेकिन आगे नहीं दे रहे हैं। बस क्या वजह है इसकी? वजह फिर ये गवर्नमेंट ही बता सकती है क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहसिन तसव्वुर है। कौन कौन सी ऐसी सहूलतें हैं जो आपको नहीं मिल रही, जो होना बड़ा ज़रूरी है? मेरी अभी तक बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। यहाँ के बासी जो है वो बुनियादी इंसानी जो ज़रूरियात हैं उनसे भी महरूम है, जिनमें से गैस, बिजली के, गैस, पानी के अलावा एक बड़ा मसला जो है वो सड़कों का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाका है, दूर दराज के इलाके हैं, मुश्किलात हैं, पहाड़ी इलाके हैं कहीं से, तो बहुत जगह ऐसी है कि वहाँ पर अभी तक प्रॉपर रोड नहीं जा रही। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो रोडें निकाल के लेके गए हुए हैं। दिन ब दिन एक्सीडेंट भी आप देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों में एक्सीडेंट की रेशो भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इवन के बच्चों को स्कूल कॉलेज में जाने के लिए भी कहीं कहीं दूर दूर दराज तक पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद कहीं उनको कन्वेंस जो है वो मैसर आती है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं कश्मीरी बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अदनान अब्बासी। क्या कहेंगे, कौन कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो अभी तक मरी के हल नहीं हुए? बुनियादी मसाइल की लिस्ट अगर देखी जाए तो वो तो काफ़ी लंबी है। वो हमारे MNA MPA साहब के वक्तन फ़वक्तन हम जाते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं। उनमें से कुछ इशू ऐसे हैं जो सॉल्व होते हैं और कुछ इशू अभी तक पेंडिंग में हैं। बड़े मसले कौन कौन से हैं अभी? मेरे भाई, सबसे बड़े मसले जो मरी के हवाले से हैं, उसमें हमारी सबसे बड़ा जो इशू है वो तो हमारी गैस की पाइपलाइन का है, क्योंकि इसको बिछे हुए ये जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से नीचे से गैस की मेन पाइपलाइन गुजर रही है। 2 साल का अरसा हो गया है, वादे और लारे लप्पे हो रहे हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई अमली काम अभी तक नहीं हो सका। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अरशद महमूद अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो कश्मीरी बाज़ार, जो ताजिर बरादरी है, इसके रहनुमा हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब्बासी साहब, क्या कहेंगे, क्या बुनियादी मसाइल हैं यहाँ पे? बुनियादी मसाइल जी हमारे मरी के हवाले से बिलखुसूस जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसे यूसी रवात कहते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि साबका अदवार में 30-35 साल हमारा पूरा इलाका एक ही रो पे चलता रहा है, मुस्लिम लीग नून के साथ चलता रहा है। पूरी मरी में गैस आने हुए तकरीबन 10-12 साल हो गए, हत्ता कि हमारे इस इलाके के साबका वज़ीर आज़म साहब, जो मेरे ख़्याल में हमें दोबारा पोस्ट नहीं मिलने वाली, मरी के हवाले से अर्ज़ करूँ, हमारे इलाके में बुनियादी तौर पे ये इस यूसी को नज़रअंदाज किया गया था। एक बहुत बड़ा एजाज़ है, मरी में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब बने, वज़ीर भी रहे, एक बड़ा एजाज़ है। बिल्कुल हमारे साथ ये इम्तियाज़ी सलूक रखा गया कि साबका अदवार में हमारी यूसी में बिलखुसूस कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं, यूसी का क्या गया, पूरी मरी में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वसातत के मुताबिक, यानी कि 2 साल में पिछला 1 साल तो चले वो आप किसी हवाले से टाइम वगैरह लेते आते जाते जैसे इग्नोर कर देते, इग्नोर गया, ठीक है। अभी पिछले 4 माह 5 साल से पूरी मरी में कोरोना के हवाले से आपके सामने लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी गाय बगाई कुछ न कुछ तरक्याती काम हो रहे हैं। लेकिन जिस हवाले से हमारी हुकूमती मामलात के साथ एक हमारी उम्मीदें थी, अभी वो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। लेकिन मौजूदा MNA MPA जितना अपनी वसातत में वो कोशिश कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मरी की मारूफ शख्सियत, न्यू मरी की हकीम तबीब हाशमी साहब मौजूद हैं, जो यहाँ बड़े मारूफ हैं और समाजी शख्सियत भी हैं और हकीम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगे कि ये रोड क्यों नहीं तामीर हो रहा? आपने क्या कभी शिकायत की इस हवाले से? असल में ये रोड 1985 में हाजी इकबाल साहब ने बनवाया था, उसके बाद किसी ने इस रोड पे कोई तवज्जो नहीं दी है। हालांकि ये हाईवे के अंडर भी है रोड, ना इसकी कोई नाली है, ये देखो खंडरात पड़े हुए हैं। अपनी मदद अपने तहत ये खड्डे हमने भरे हैं, किसी ने कोई भी हमारी मदद नहीं की है।
اور اعلیٰ کام تک یہ بات پہنچائیں تاکہ ہماری کوئی داد رسی کی جائے۔ بالکل، ہمارا پروگرام پبلک کی آواز، عوام کی آواز ہے، آپ ہی کے مسائل ہم نے اجاگر کرنے ہیں، تو کیا آپ اپیل کریں گے حکومت سے ہمارے پروگرام کیونکہ دیکھ رہے ہیں، میسج ان تک کیا پہنچائیں گے؟ میسج یہی ہے، حکومت سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری یہ سڑک کے بارے میں سوچیں تاکہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ یہ سڑک جو ہے یہ نیو مری سے انگوری روڈ 17 میل اور پنڈی سے جا کے ملتی ہے، اور برف باری میں یہاں سے ہی لوگ جاتے ہیں، سارے جو پنڈی میں جاتے ہیں نوکریاں پیشہ کرتے ہیں، یہاں سے اسی روڈ سے گزر کے جاتے ہیں، باقی روڈ جو اوپر والے روڈ ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں برف باری کی وجہ سے۔ اللہ نہ کرے کسی خاتون کو، بوڑھے کو کوئی رات کے ٹائم کوئی ایمرجنسی ہو جائے، ہیلتھ ایمرجنسی ہو جائے، کسی کو اللہ نہ کرے کوئی بھی اٹیک ہو سکتا ہے، تو اس صورتحال میں پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے یہاں پہ، نہ کوئی گاڑی ملتی ہے، گاڑی والے یہ کہتے ہیں کہ روڈ ہی خراب ہے جی، ہم رات کو نہیں جاتے ہیں، کوئی مسئلہ بن جائے، اس لیے بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے ہمارے علاقے کے لیے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ اسد اقبال عباسی صاحب موجود ہیں جو مری بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، بڑے سینئر وکیل بھی ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ مری کے اندر جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے کیا کیا مسائل ہیں، اور یہاں پہ اگر کسی بھی ملزم کو جب جوڈیشل کیا جاتا ہے تو اس کو اڈیالہ جیل کیوں بھیجا جاتا ہے، یہاں پر جو سب جیل ہے وہ آپریشنل کیوں نہیں ہے؟ مختلف امور پہ بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سب جیل ابھی تک آپریشنل کیوں نہیں ہو سکی، اس کی وجہ کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے پاس ایک جوڈیشل لاک اپ یہاں پہ انگریز دور کے وقت سے موجود تھا، لیکن کچھ عرصہ قبل وہ پولیس کی غفلت کی وجہ سے وہاں سے کچھ قیدی بھاگے، تو اس پہ جو پریزن ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے اس جیل کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا جو سب جیل تھی اس میں اگر کوئی مائنر اوفنس کے بھی لوگ آتے ہیں تو ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر اس کا نقصان سب سے بڑا عوام کو بھی ہے، وہ یہ ہے، اور گورنمنٹ کو بھی ہے۔ جو عوام کو یہ ہے کہ فرض کیا ایک بیلیبل اوفنس ہے جس میں ضمانت اسی دن ہو جانی ہے، اس پہ بھی اڈیالہ جیل ان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر گورنمنٹ کا یہ نقصان ہے کہ کسی بھی قیدی کو لانے کے لیے اگر ایک قیدی بھی ہوگا تو ان کی پریزن وین آئے گی، اس کے ساتھ پورا سٹاف آئے گا، جس پہ ان کے ہزاروں بلکہ اگر اس کی کیلکولیشن کریں تو لاکھوں کروڑوں تک کے اخراجات گورنمنٹ اٹھا رہی ہے اس سلسلے میں۔ اتنا نقصان ہو رہا ہے تو ہماری سب جیل جو مری کی ہے وہ ابھی تک آپریشنل کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کے بارے میں ہم نے کافی دفعہ اپلیکیشنز دیں، مختلف فورم پہ پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کو دیں، ڈپٹی کمشنر راول پنڈی کو دیں، بلکہ اس کے سارے جتنے بھی ایس پی مری، اے سی مری، ہمارا جوڈیشل سسٹم کے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں، ان کی رپورٹس موجود ہیں متعلقہ محکمہ جات میں، لیکن لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ نتائج اس کے حاصل نہیں ہو رہے۔ میں تو آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سب جیل جو ہے مری میں ہمارے پاس سٹرکچر اس کا موجود ہے، بلڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، وہاں پہ تھوڑی سی اس کی رینوویشن ہونی ہے، اور اس رینوویشن کے بعد یہاں پہ کم از کم اگر 302 کے قیدیوں کو آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن جو مائنر اوفینسز ہیں 324 کے اور دیگر جو اس سے کم نیچے والے اوفینسز ہیں ان قیدیوں کو یہاں پہ رکھا جا سکتا ہے، جس سے نہ صرف مری کو، عوام کو اس کا سہولت ہوگی، بلکہ گورنمنٹ کے بہت سارے اخراجات اس میں بچ جائیں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ مری سٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خلاف ورزیاں ہیں بلڈنگز کی، اور 4-5 سٹوریز بن چکی ہیں، تو بلڈنگ لاس کیا ہیں؟ یہاں پہ جب یہ مری شہر ڈیولپ ہوا تو انگریز دور میں بائی لاز بنے مری کے حوالے سے اسپیشلی، اس میں آپ ملٹی سٹوری بلڈنگ نہیں بنا سکتے تھے، آپ یہاں پہ واش روم جو پکا واش روم ہے وہ کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے اور لینٹر بڑے بڑے ڈال دیے گئے، لیکن اس کے حوالے سے بعد میں بائی لاز بنتے رہے ہیں۔ اب جو 2003 کے رولز ہیں، ہمارا جو ایکٹ ہے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2003 کا بھی پھر بنا، 2013 میں بنا، پھر ابھی 2019 میں بنا، بائی لاز موجود ہیں، لیکن ان بائی لاز کو فالو نہیں کیا جا رہا، نقشے لوگ جمع کرواتے ہیں لیکن آگے جو بلڈنگ پلان کمیٹی ہے اس کی میٹنگ تک نہیں ہوتی، اس میں نہ نقشے کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ طفیل عباسی صاحب موجود ہیں جو پبلک نیوز کے مری کے نمائندے بھی ہیں اور مری کے ایشوز پہ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طفیل صاحب، یہ بتائیں کہ مری کے بنیادی مسائل کیا ہیں اور کیوں نہیں ابھی تک حل ہو سکے؟ مری کے بنیادی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کار پارکنگ کا ہے،
اس کے بعد یہاں سوئی گیس کی فراہمی کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ رک گیا ہے اور تقریباً 14 یونین کونسلوں میں اس وقت سوئی گیس کی فراہمی نہیں ہو رہی، جس کے باعث لوگ درختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اپنی ایندھن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ جنگلوں کا رخ کرتے ہیں. اور جو پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے گرین اور کلین پاکستان، اس کے مطابق جو ہے وہ یہاں کچھ کام نہیں ہو رہا. تو جو سوئی گیس کے مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں اور ان میں پیش رفت نہیں ہو رہی. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ جو ہے سوئی گیس کے منصوبے کو مزید آگے بڑھائے اور 14 یونین کونسلوں میں یہ سوئی گیس کا جال بچھائے تاکہ یہاں کے جو جنگلات ہیں، جو یہاں کی خوبصورتی کے ہیں اور جو یہاں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان درختوں کو بچایا جا سکے. اچھا، آپ نے درختوں کی کٹائی کی بات کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ درخت بھی بڑی تیزی سے غائب ہو رہے ہیں. تو کیا ٹمبر مافیا کا راج ہے یہاں پر؟ کوئی ایکشن، کوئی مانیٹرنگ، کوئی سسٹم نہیں ہے؟ جی، ٹمبر مافیا کا راج ہے اور یہاں بے شمار جو ہیں اللیگل آرا مشینیں قائم کر رکھی ہیں لوگوں نے اور ٹمبر مافیا انتہائی طاقتور ہے. برائے نام کاروائیاں تو ہوتی ہیں اور چند لوگوں کو پکڑ کر پھر FIR بھی ہوتی ہیں، جرمانے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا کوئی مضبوط میکانزم نہیں ہے جس کے تحت جو ہے اس ٹمبر مافیا کے اس گروہ کو ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کا سدباب کیا جائے. آپ جس طرح بتا رہے ہیں تو اس طرح تو یہ جو مری کی خوبصورتی ہے تو ختم ہو جائے گی، یہ تو پہاڑ چٹیل پہاڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے. جی، اسی طرح اگر حکومت نے کوئی سنجیدہ اقدام نہ لیا اور حکومت نے کوئی سنجیدہ طریقے سے اس کی پر قانون سازی نہ کی تو آئندہ 10-20 برس میں جو مری کے جنگلات ہیں وہ مکمل ختم ہو جائیں گے اور مری ایک چٹیل پہاڑ کی نما ہو جائے گا اور مری کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر یہاں ٹورسٹ بھی نہیں آئیں گے اور یہاں کا ٹمپریچر بھی بڑھ جائے گا. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ بلال ڈار صاحب موجود ہیں جو سینئر صحافی ہیں. مری کافی آتے جاتے ہیں اور مری پہ بہت سے فیچرز بھی انہوں نے کیے ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بلال ڈار صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو مسائل ہیں ان کی شروعات کیسے ہوئی، ان کا بگاڑ کیسے پیدا ہوا اور ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، جب انگریز نے مری کو آباد کرنے جا رہا تھا تو اس نے سب سے پہلے یہاں کا جیولوجیکل سروے کروایا اور سروے رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے یہاں مری کے بلڈنگ لاز بنائے تھے. ان بلڈنگ لاز میں 3 بہت اہم پوائنٹس تھے. نمبر 1 یہ تھا کہ گھر جتنا بھی بڑے ایریا پہ کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر ایک باتھ روم اور ایک واش روم ہوگا. نمبر 2 ان کا یہ تھا کہ یہاں 2.5 منزل سے زیادہ کی بلڈنگ نہیں بنے گی اور جو فرسٹ فلور کے بعد جو چھت ہے وہ لینٹر نہیں ہوگا بلکہ وہ لکڑی کا یا ٹین کا چھت بنایا جائے گا. نمبر 3 یہاں پہ یہ طے کیا گیا تھا کہ یہاں پہ جو بلڈنگز ہیں وہ ملٹی سٹوری کسی صورت نہیں ہوں گی. لیکن آج اس ان تمام رولز کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ جو یہ بنیاد تھی اس بلڈنگ لاز کی وہ وجہ یہ تھی کہ مری کے پہاڑ جو ہیں وہ مٹی کے پہاڑ ہیں. یہ کوئی سخت پہاڑ، کچی مٹی کے پہاڑ ہیں جو کسی وقت بھی کولیپس کر سکتے ہیں. یہاں لینڈ سلائڈنگ ویسے ہی بڑی ہوتی ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہاں باتھ روم زیادہ ہوں گے، ان کی جو نکاسی ہوگی، اس کا جو سیوریج سسٹم پہاڑوں سے نکلے گا وہ پہاڑ کو مزید اور جلدی کھوکھلا کر دے گا. یہ بات بتائیں کہ جو آپ نے ایک تاریخ کی بات بتائی، قانون کی بات بتائی، اس میں یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے کہ یہاں تو اب 5-5 منزلہ عمارات بن گئی ہیں اور کھلم کھلا خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے. تو یہ تو یہاں کے باسیوں کے لیے اور جو پورے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے سیاح یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا خطرہ نہیں؟ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں ان کے بارے میں جو انجینئرز ہیں، جو جیولوجیکل سروے کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ مری جو ہے ایک بہت بڑا اب خطرے کا زون ہے، ڈینجر زون بن چکا ہے. یہ کسی وقت بھی خدا نخواستہ کلیپس کر سکتا ہے. پھر یہاں پہ یہ ہوا کہ یہاں کے جو نمائندے منتخب ہوئے وہ برادری بیس کے اوپر منتخب ہوئے اور انہیں یہ علم تھا کہ میری برادری کے لوگ صرف مجھے ہی ووٹ دیں گے، میں کام کراؤں یا نہ کراؤں. نظریے پہ ووٹ نہیں ملا، نظریے پہ یا کارکردگی پہ ووٹ نہیں ملے. وجہ یہی ہوئی یہاں جو منتخب ہوئے وہ 10-10 20-20 سال 50-50 سال سے وہ اسی خاندان کے لوگ آتے رہے، کیا کچھ نہیں. ناظرین، اس وقت میں مال روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پہ میرے ساتھ شفیق الرحمان صاحب موجود ہیں جو سٹی ٹریفک پولیس کے یہاں پہ شفٹ انچارج ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹریفک کا بڑا فلو ہوتا ہے. جب سیاح آتے ہیں تو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، کن مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ یہاں کار پارکنگ بھی نہیں ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، کیا کہیں گے جب بہت زیادہ ٹریفک آتی ہے، سیاح آتے ہیں، کار پارکنگ کا یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، تو کیسے اس فلو کو آپ کنٹرول کرتے ہیں؟ بالکل جی، پارکنگ تو آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایشو ہے اور خاص کر ریل اسٹیشن میں تو یہ ڈبل ہو جاتا ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی جتنے بھی ہوٹلز ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں یا پرائیویٹ ریسٹ ہاؤسز ہیں، ان کی جو پارکنگ ہے اپنی کیپیسٹی سے بہت کم ہے.
کئی ہوٹلز کی تو سرے سے پارکنگ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جن روڈز کی سائڈ پہ گنجائش ہوتی ہے جیسے بینک روڈ، کلڈنا روڈ، امتیاز شہید روڈ، وہاں پہ ہم نے سنگل سائڈ پہ پارکنگ الاؤ کی ہوئی ہے تاکہ جو آنے والے ٹورسٹ ہیں ان کو پارکنگ کے حوالے سے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے سیزن میں پر ویکینڈ یہاں پہ 30 سے 35 ہزار گاڑی داخل ہوتی ہے، تو ٹوٹل شہر میں جو پارکنگ کی گنجائش ہے وہ تقریباً 4000 کے قریب ہے. جی ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی موجود ہیں جن کا تعلق مری سے MNA ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اچھا صداقت صاحب، آج ہم مری کے بنیادی مسائل پر آپ سے بات کریں گے. دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ ہے مری کا پانی، اور یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور ابھی بھی مری کے جو رہائشی ہیں وہ دور دور جاتے ہیں پانی کے حصول کے لیے. تو کیا پلان کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جب آپ مری کی بات کرتے ہیں نا تو یہ پرانا مری تھا، اب یہ کافی بڑا ایریا بن گیا ہے. یہ تقریباً 3 تحصیلیں بن گئی ہیں. مری اور کاؤٹا کا ایک پورا بیلٹ ہے جس میں مری، کوٹلی ستیاں اور کاؤٹا ہے. ان کے تمام کے مسائل ایک ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں جب بھی کبھی بات ہوتی ہے کسی فورم پہ کہ پنجاب میں دیہی پنجاب، شہری پنجاب اور ایک پہاڑی پنجاب ہے. پہاڑی پنجاب ہمارا یہاں کاؤٹا سے شروع ہوتا ہے اور آگے تک مری کے اینڈ تک جاتا ہے. ان کے مسائل میں یعنی آپ کوئی اگر کوئی پیکج گورنمنٹ دیتی ہے کسی قسم کا انڈسٹری کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے. اگر کوئی زراعت کا پیکج دیتی ہے، یہاں کوئی زراعت نہیں ہے. کسی دور میں بہت پرانے وقتوں میں باغبانی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو ان لوگوں کا پہلی تو بات ہے کہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. صرف ایک ٹورزم ہے جو ان کا بن سکتا ہے، اور وہ بھی اب کوٹلی ستیاں اور کاؤٹا کو ٹورزم کا اسٹیٹس ملا ہے. اس کی بنیاد پہ کچھ تھوڑی سی امید ہوئی ہے کہ لوگ یہاں پہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اب ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے، دور دراز اس کے رہائشی ہیں، اور لوگ جانا چاہتے ہیں یہاں. ٹورسٹ اسلام آباد سے آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. وہاں پانی کا بڑا شدید مسئلہ ہے اس وقت ہے، اور آگے جب سیزن آتا ہے گرمی کا تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی لاکھوں ٹورسٹ جاتے ہیں اور وہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے فیملیز کو اور رہائشیوں کو. اس سے پہلے پنجاب حکومت نے ایک یہاں پہ بہت بڑا بلک واٹر سپلائی اسکیم کا ایک منصوبہ دیا تھا جو دریائے جہلم سے پانی کو اٹھا کے مری اور اس کے علاقے کو دینا تھا. وہ سم ہاؤ انہوں نے ڈمپ کر دیا اور کچھ 4-5 ارب روپیہ اس میں ضائع ہو گیا. اور پائپ لائنیں ابھی بھی پڑی ہیں، ان کو زنگ لگ چکا ہے، بڑے خراب ہو گئے. لیکن اس کا ابھی اتنا انہوں نے اتنا وہ منصوبہ میں اتنا اس میں فلاز تھے، پتہ نہیں کیا انہوں نے کوئی اس میں کیا کہ اب اس میں تقریباً 12-13 ارب کا خرچہ ہے. تو موجودہ حکومت موجودہ جو حالات ہیں ان میں 12-13 ارب تو نہیں ہو سکتا. تو اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مجھے ذمہ داری ملی ہے پنجاب کے آب پاک اتھارٹی کی، جو میں پنڈی ڈویژن، پنڈی اٹک چکوال جہلم کے اضلاع کا میں سربراہ بھی لگا ہوں. تو میری امید اب میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس علاقے کو چھوٹی جو واٹر سپلائی اسکیمز ہے اس کو فوری طور پہ بحال کرایا جائے، اور ان دا لانگ رن جب کوئی سٹیبل سچویشن ہو اور یہ ٹورزم اور پھیلے تو ہم اس کو اتنا بڑا پانی کا منصوبہ بھی دیں. لیکن ابھی اس وقت جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی واٹر سپلائی اسکیمز پرانی تھیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اگر جو اسکیمیں کوئی ختم ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور جہاں جہاں ایکسٹینشن توسیع ہو سکتی ہے ان کی توسیع کر کے اس پانی کو مختلف جو سورسز ہیں ان کو بھی پرزرو کیا جائے، ٹینکس بنائے جائیں. اور 1-2 جگہ پہ میرے پاس ایسی واٹر سپلائی اسکیمز ہیں انشاءاللہ جس میں موجودہ جو پانی کی کیپیسٹی ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ 60-70% اس کو بڑھایا جائے. اوکے. اچھا صداقت صاحب، یہ بتائیں کہ مری میں گیس کا بڑا ایشو ہے، بہت سی یوسز میں گیس ہی نہیں ہے. اب پائپ لائنیں تو بچھا دی گئی ہیں، گیس ابھی بھی نہیں ہے. دیکھیں، گیس کا جو ایشو ہے وہ واقعی بڑا سیریس ایشو ہے. لیکن اب ہم نے ابھی ہمارے پاس کوئی بجٹ آیا تھا تو ہم نے کوئی 2-2 کروڑ روپیہ فی یونین کاؤنسل ایلوکیٹ کیا ہوا ہے. اس میں بھی کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کو گیس دینے کے کوئی معاملات اس طرح کے ہیں کہ جو کوئی آئینی رکاوٹ ہے وہ دور کر کے. تو انشاءاللہ ہمارا یہ پورا پلان ہے کہ جہاں جہاں پر گیس پہنچی ہوئی ہے وہاں قریبی آبادیوں کو اگلے 2-3 سال میں انشاءاللہ آپ کو پورا مری جو آپ سروے کر کے ہیں اس کو آپ کو گیس لگی ہوئی نظر آئے گی. ہم نے پورا پلان چاک آؤٹ کیا ہوا ہے. مین لائنیں ہماری بچ گئی ہیں. اب جو ڈسٹریبیوشن لائنز ہیں
اور پھر جو چھوٹی چھوٹی لائنز ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کو مجھے امید ہے کہ اگلی سردیوں تک جو ہے یہ جو ابھی سردیاں آ رہی ہیں اس تک تقریباً 50% تک ہو جائے گا, اور اگلی سردیاں انشاءاللہ مری والے گیس چلائیں گے اور گیس کے ہیٹرز میں انشاءاللہ سردیاں گزاریں گے. بڑی خوشائند بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مری میں سیاحوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے کار پارکنگ. جب بھی سیاح آتے ہیں تو ان کو بڑی اذیت کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ہوٹلز بن گئے ہیں 5 منزلہ اور کار پارکنگ نہیں ہے, اور نقشوں میں بھی مینشن ہوتا ہے کار پارکنگ. تو پھر کیوں نہیں اس حوالے سے کوئی پلان کیا جا رہا؟ بڑا 1 کلومیٹر کا سفر کئی گھنٹوں پہ محیط ہو جاتا ہے. بالکل جی, اگر مجھ سے پوچھیں کہ سیاحوں کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ واقعی پارکنگ کا مسئلہ ہے. اس کی ایک اور وجہ تھی کہ پچھلی گورنمنٹس جو تھیں ان کا اتنا برا حال تھا کہ پچھلے 10 سال میں مری میں کوئی کنسٹرکشن کے بائی لاز موجود ہی نہیں تھے. لہذا جس کا زور چڑھا, جس نے پیسے دے کے انہوں نے کرپشن کے ذریعے کنسٹرکشن کر دی. اب وہ کنسٹرکشن وہاں موجود ہے, اور آپ کی بالکل ٹھیک ہے, جب 1000-1200 گاڑی مری میں گھستی ہے تو مری بند ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی عید پہ 50-50 ہزار گاڑی یہاں جاتی ہے, اور بیچارے وہ ٹورسٹ بھی خراب ہوتے ہیں. ہم نے اس کو ٹاپ پرائرٹی رکھا ہوا ہے. ابھی میری کچھ آج پچھلے ہفتے چیف سیکرٹری پنجاب سے ملاقات چل رہی ہے. ہم مری کے بائی لاز بنا رہے ہیں, اور ہر ہوٹل کو ہم یہ باؤنڈ کر رہے ہیں کہ جتنے اس کے پاس کمرے ہیں اس کا 50% وہ گاڑیوں کی پارکنگ دے گا تو ہم اس کو لائسنس دیں گے. اور یہ آپ کو اگلے سیزن میں انشاءاللہ, اس سال تو کووڈ میں ہی گزر گیا, اگلے سیزن میں آپ کو مری میں ایک تو مال روڈ پہ باتھ رومز نظر آئیں گے, سرکاری ٹوائلٹس جو بڑی شکایت تھی, اور دوسرا آپ کو یہ جو آپ کار پارکنگ کا ایشو ہے اس کا کوئی بڑا ہم سلوشن نکالیں گے. اگر تو یہ بائی لاز ہمارے آگے تو ہوٹلز کے اندر ہی کریٹ کریں گے, اور نہیں تو میرے کوئی ایک اور پروپوزل ہے جو میں ابھی وقت سے پہلے بتانا نہیں چاہ رہا ورنہ پھر وہ لیک ہو جاتا ہے آئیڈیا, وہ بھی ہے انشاءاللہ پارکنگ کا ایشو حل کریں گے انشاءاللہ. اچھا صداقت صاحب, اپنے حلقے کو یونیورسٹی کا تحفہ کب دے رہے ہیں؟ میری ایک بچی سے بات ہوئی مری یوسی روات میں, وہ کہتی ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے اعلان کیا کہ یونیورسٹی بنائیں گے لیکن نہیں بنائی. 2 سال آپ کی حکومت کو بھی ہو گئے ہیں, تو آپ کب یہ تحفہ دے رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو, رہائشیوں کو اسلام آباد یا دور جانا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے؟ دیکھیں, جس بچی نے بھی آپ کو کہا اگر وہ سن رہی ہے تو اس کو یہ خوشخبری مل جانی چاہیے کہ میں نے آتے ہی میرا اپنا ذہن میں یونیورسٹی کا نام کوہسار تھا, میرا یہ پسندیدہ نام ہے. تو مجھے یہ جو بچے میرے پی ٹی آئی کے تھے مجھے قائد کوہسار کہا کرتے تھے, تو میں نے کوہسار کے نام پہ یونیورسٹی اپروو کرائی. پچھلے بجٹ میں اس کا پیسے رکھوائے, اس بجٹ میں پیسے رکھوائے لیکن قانون سازی نہیں ہوئی تھی. اب قانون سازی بھی ہو گئی ہے. یہ کووڈ کا جو ہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ مری کی یونیورسٹی آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آئے گی. میں پھر کو وعدہ کر دوں گا, پھر کوئی مسئلہ ہو جائے گا, لیکن بہت جلد انشاءاللہ اس میں ہم نے پورا ایک پلان بنا دیا ہے. جگہ بھی 450 کنال, تقریباً 400 کنال جگہ بھی الوکیٹ کر دی ہے, اور بڑی بڑی مری کی بلڈنگز ہیں جہاں پہلے لوگ آگے بڑے بڑے افسران اور بڑے بڑے شہزادے رہا کرتے تھے, وہ بلڈنگ انشاءاللہ مری کے بچوں کے لیے یونیورسٹی کے طور پہ استعمال ہوگی. تو فنڈ بھی الوکیٹ ہو گیا ہے, کب تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو؟ یونیورسٹی کا چارٹر بھی ہو گیا ہے. اب اس کے بعد اب نے اس کے وی سی کا اپوائنٹمنٹ کرنی ہے اور ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر لگانا ہے. یہ انشاءاللہ جلدی لگ جائیں گے, اور ہو سکتا ہے 2020 میں ہی یونیورسٹی کی گراؤنڈ جو ہے نا, گراؤنڈ بریکنگ وہ شروع ہو جائے. میری خواہش ہوگی کہ وزیر اعظم آئیں اور اس یونیورسٹی کا افتتاح کریں, اور اس بچی نے آپ کو کہا وہ یہاں سے پڑھ کے ڈگری لے کے جائے. کوہسار یونیورسٹی اس وقت اس گورنمنٹ میں صرف 4 یونیورسٹیاں منظور کی ہیں پنجاب نے. ایک یونیورسٹی میاں والی کی ہے, وزیر اعظم ہے وہاں پہ. ایک یونیورسٹی چکوال میں ہے جو ہمارے وزیر تعلیم ہے. ایک یونیورسٹی ڈی جی خان میں ہے جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, اور چوتھی یونیورسٹی اس فقیر نے بنائی ہے. تو شاہد خاقان صاحب تو وزیر اعظم تھے, میں تو ابھی تک صرف ایم این اے ہوں, لیکن انشاءاللہ ان کو یونیورسٹی نظر آئے گی. اور یہ وعدہ انشاءاللہ ہمارے دور میں میری خواہش ہوگی کہ میں ایم این اے ہوں اور بچے اس میں پڑھنے جا رہے ہوں. صداقت عباسی صاحب, مری کے رہائشیوں نے ایک گلا بڑا کیا ہے کہ جتنے بھی مری کے جو لنکس روڈ ہیں ان کی حالت بڑی خراب ہے. مریضوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. جیسے چاریان روڈ ہے جو بذریعہ انگوری, کوٹلی, ستیاں, کشمیر, یہ مین روڈ ہے, متبادل رستہ بھی استعمال ہوتا ہے اکثر. اور بھی لنکس روڈ ہیں جو بڑے خراب ہیں, بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں, کوئی گاڑی والا وہاں نہیں جاتا, تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. تو اس حوالے سے کب کوئی پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بہت بڑا لنک روڈز کا پلان ہے. میں ابھی اپنا منصوبے گن رہا ہوں کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے اس پورے حلقے میں, خالی مری نہیں, پورے حلقے میں شاید
800 منصوبہ اس وقت زیر تکمیل ہے. جو 800 کہنا بہت بڑی بات ہے, جب لسٹ آئے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا. بالکل ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو معیشت کے حالات ہیں, جو فنڈنگ کے حالات ہیں, اتنا بڑا ایریا ہماری تو ایک یونین کونسل شہر کے ایک حلقے کے برابر ہوتی ہے. تو جو فنڈنگ ملتی ہے, پھر فاصلے بھی زیادہ ہیں, گھر بھی کم ہیں. تو انشاءاللہ 5 سالوں میں میری خواہش ہوگی کہ تمام لنک روڈ جو ہیں وہ جہاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں, جہاں نہیں ہیں وہاں کچی پہلے بنے پھر پکی بنے. تو انشاءاللہ یہ پورا میرا حلقہ جو ہے یہ آپ کو ویل کنیکٹڈ نظر آئے گا ود لنک روڈز. اور ابھی بھی آپ نے ذرا پوری طرح آپ کو میں انشاءاللہ 15-20 دن میں آپ کو وہ ویڈیو بنا کے دوں گا جو میرے حلقے میں لنک روڈ جو میں نے اپنے فنڈ سے MPS کے فنڈ سے بنوائی ہے وہ آئے گا. لیکن ابھی تک ظاہر ہے کوئی بڑا, ہمیں بہت بڑا مہنگا فنڈ نہیں ملا. امید ہے کہ اس سال ہمیں کوئی بڑا پیکیج ملے گا تو یہ بھی مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. رہائشی یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ووٹ اس نام پہ لیے جاتے ہیں کہ کل سے کام شروع ہو گیا ہے. اب جو چاریان روڈ کا میں ذکر کروں وہ 7 فٹ چوڑی ہے, اس پہ بڑے بڑے گھڑے ہیں, کوئی گاڑی گزر نہیں سکتی. تو فوری ابھی کتنے عرصے میں اس پہ کوئی نظر آئے گی حکمت عملی؟ وہ تو اس روڈ کا ابھی ریپیئر کا کام شروع ہوا ہے. ایک جگہ ہے سائن, وہاں تک پہنچا ہے اور یہ اوپر جا کے گلاڑا گلی تک لگنا. یہ روڈ انڈر پروسیس ہے, ابھی یہ زیر تعمیر ہے. اس کا جو ریپیئر کا کام ہے وہ جاری ہے اور نیچے والی سائڈ سے اوپر آ رہی ہے. انشاءاللہ آپ کو اگلے 4-5 مہینے میں یہ ریپیئر نظر آئے گی. اچھا, صداقت عباسی صاحب, مری کے رہائشی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ٹاک شوز میں زیادہ نظر آ رہے ہیں, حلقے میں کم. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, میں جب سے MNA بنا ہوں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جتنا میں اپنے ووٹر سپورٹرز کے لیے اویلیبل, ابھی آپ میرے دفتر میں بیٹھے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شو کے ریکارڈ کرنے کے آگے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہیں اور یہ بھی میرے پارٹی کے جو ہے نا ذمہ داران بیٹھے ہیں, لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں. یہ دفتر میرا حلقے کے درمیان میں ہے. ایک دن تو میں پورا دن یہاں بیٹھا تھا اور الیکشن جیتنے کے 3 مہینے میں ڈیلی یہاں بیٹھا رہا ہوں. ایک بات, ٹاک شوز میں جانا, وزیر اعظم پاکستان کی جو مین ٹیم ہے 12 بندوں کی, جو وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کا بیانیہ عوام کے سامنے لے کے جاتے ہیں, تو جو میرے حلقے کے ووٹرز ان کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے MNA میں یہ صلاحیت ہے کہ گورنمنٹ کی نمائندگی کرنا, اپوزیشن کے تند و تیز سوالوں کا اور آپ جیسے اینکرز کے سوالوں کا جواب دینا. ایک ڈبیٹنگ ایبلٹی ہے کہ آپ کے پاس اکانومی کا, آپ کے پاس سوشیالوجی کا, آپ پاس ایجوکیشن کا, فارن پالیسی کا, سیکیورٹی پالیسی کا علم ہوگا تو آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. تو حکومت پاکستان کا عمران خان کی حکومت کو آ کے ٹی وی پہ ڈیفینڈ کرنا اور ان کے اچھے کاموں کو وہاں پھیلانا اور اس کے خلاف کرٹیسزم کو ڈیفینڈ کرنا خاصی صلاحیت والا کام ہے, مشکل کام ہے. کوٹلی ستیا کے رہائشیوں نے بھی گلا کیا کہ آپ ان کے حلقے میں نہیں آتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ضرور ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم الیکشن کیمپین میں اپنا پیغام لے کے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور سارا وقت ادھر پھرتے تھے, لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید ہم ویسے ہی ادھر رہیں گے. اب ہم نے لوگوں کا پیغام دفتروں تک, ایوانوں تک, حکومتوں تک لے کے جانا, ان کے لیے کام کرنے. تو کوٹلی ستیا انشاءاللہ ٹورزم کا بڑا بہترین ایک اسپاٹ بن رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک ہائی وے جو کہوٹا کوٹلی ستیا مری کو ملائے گی اور ادھر سے روات سے آئے گی اور ساری انشاءاللہ ٹورزم کی ٹریفک مری جانے کے سے پہلے کوٹلی ستیا سے گزر کے جائے گی. اس وقت جس نے شکایت کی ہے اس کو یہ ملے گا. میں اگر کوٹلی ستیا نہیں جاتا تو میں ان کے لیے یہاں بیٹھ کے تو کیس لڑا ہوتا ہوں, ان کے لیے ایک ان کے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, ایک اس کو بہتر کرنے کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ یہ شکایت کچھ کم جگہ کی ہوگی. ہماری ایک ٹیم ہے جو آج بھی میرے پاس سارے کوٹلی ستیا والے آئے تھے, ان کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں. MNA روز جا کے حلقے میں نہیں بیٹھ سکتا, اس کے نمائندے ہوتے ہیں, اس کو مسائل پہنچنے چاہیے اور ان کا حل کرنا چاہیے. میں کوٹلی ستیا کی 10 یونین کونسل ہیں, 10 یونین کونسل میں 3 دفعہ میں فنڈ دے چکا ہوں, جس میں چھوٹے چھوٹے شاید کوٹلی ستیا میں 150-200 منصوبہ اس وقت 150 سے زیادہ منصوبہ اس وقت جاری و ساری ہے. تو ان کو ڈیولپمنٹ نظر آنی چاہیے. MNA MPA کی جو ہے نا وہ موجودگی ترقی کی شکل میں ان کو نظر آئے گی. باقی اگر مجھے دیکھنا ہے تو میں روز ٹی وی پہ نظر آ جاتا ہوں. اچھا, صداقت صاحب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بھی رہے اور بہت عرصے سے الیکشن بھی مری سے جیت رہے ہیں, وزیر بھی رہے اور بڑا عرصہ انہوں نے مری میں لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئے. لیکن مری کے جو بنیادی مسائل ہیں ابھی تک حل نہیں ہوئے, نہ پانی کا مسئلہ, نہ گیس کا مسئلہ, نہ سڑکوں کا مسئلہ. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, شاہد خاقان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود تو جدوجہد کر کے آئے نہیں. ان کے والد صاحب بڑے عظیم آدمی تھے جنہوں نے بہت جدوجہد کی تھی. ان کی اچانک ایک ناگہانی
شہادت ہو گئی اور شاہد خاقان صاحب کی گود میں آ کے یہ مری جیسے مشکل علاقے کی سرداری ان کی گود میں آ کے گری. ان کو اس کی قدر ہی نہیں تھی. لہٰذا لوگوں نے ان کے والد صاحب کے نام پہ ان کو بار بار, کیونکہ والد صاحب بہت احترام, آج بھی ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. میں ان کا مخالف ہوں سیاسی طور پر, لیکن میں خاقان عباسی صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں, بیکاز وہ بڑے آدمی تھے. وہ حلقے سے ان کی بہت وابستگی سی, لوگوں سے محبت کرتے تھے, اپنے آپ کو وہ اس علاقے کا کہہ کے وہ فخر محسوس کرتے تھے. شاہد خاقان صاحب کو ذرا پنجابی بول کے لاہوری ان کو زیادہ پسند ہے ہونا, وہ شہری لگنا چاہتے ہیں, وہ ملک کے لیڈر بننا چاہتے ہیں. لہذا جب پرائم منسٹر بنے تو میری خواہش تھی کہ وہ اپنے والد صاحب کے نام پہ ایک ہسپتال ہی بنا دیتے نا, تو شاید لوگوں میں ان کو اتنا لوگ ان کو نہ دھتکارتے. مری میں کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں, وہ تو وزیر اعظم رہے, وزیر رہے, ایم این اے رہے, تو وہ ان کو شاید خیال نہیں آیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے والد صاحب کے نام پہ ایک ہسپتال کم از کم بنانا چاہیے تھا. لیکن ان کی بالکل, ان کو چونکہ بار بار لوگ ووٹ دیتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ عوام میٹر نہیں کرتی. لیکن اس دفعہ عوام نے ان کو صحیح جواب دیا. اب میں بھی ڈرتا ہوں اگر میں نے بھی کام نہ کیا تو میرا بھی حال شاید خاقان صاحب والا نہ ہو. اس لیے میرے لیے بھی لرننگ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ, مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے شاید خاقان صاحب کی حلقے سے وابستگی نہ رکھنے کی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کیا, تو میں کبھی بھی وہ غلطی نہیں کروں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین. گفتگو سنی آپ نے صداقت علی عباسی کی, جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اور انہوں نے مری کے رہائشیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبریاں دی ہیں, یونیورسٹی کی, لنک روڈز کی, بڑے بڑے منصوبوں کی. امید ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچیں گے. اب میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے کے لیے اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے.